غزوہ احد کو لے کر کے ایک واقعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے، اس میں سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونا، اور پھر ان کے تعلق سے ان کے جسم کا مسئلہ کرنا، اور پھر اس کے بعد اس کو لے کر کے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام آتا ہے کہ انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا، اور پھر انہوں نے وحشی کو مشورہ دیا، ان کو آزاد کرنے کے عوض لگا دیا کہ ان کو مارنا ہے۔ تو کیا یہ ساری چیزیں صحیح ہیں؟ اس پر تبصرہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ چیزیں معتبر کتابوں تک میں لکھی ہوئی ہیں۔ چنانچہ میں رحیق المختوم کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا، یعنی گویا انہوں نے خود کلیجہ چاک کیا، اور منہ میں ڈال کر چبایا اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی، تو تھوک دیا اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب یا ہار بنا لیا۔ اس طرح کی، یعنی جو ان کے ہاتھ اور کان ناک یہ سب کٹے ہوئے ان کو پازیب بنا کر کے اور ہار بنا کر کے گلے میں اور پاؤں میں لگا لیا، ڈال لیا، اور ان کا کلیجہ بھی چبایا، اندر نہیں نکل سکی تو اگل دیا۔ یہ جو واقعہ ہے، اور یہ الرحیق المختوم ظاہر سی بات ہے معتبر کتاب مانی جاتی ہے اردو میں، اور اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے اسی طرح سے۔ ہند بنت عتبہ ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا فتح مکہ کے وقت، اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے انہوں نے بیعت کیا، ان کا واقعہ مشہور ہے، اور اسلام لانے کے بعد کس طرح سے وہ تھی اللہ اور کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کس طرح سے انہوں نے محبت کا اظہار کیا، ساری چیزیں تاریخ میں حدیث کی کتابوں میں مروی ہے، ایسی نہیں ہے، سب حقیقت سامنے ہے۔ کیا اس طرح کا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا؟ اگر نہیں آئے تو کس نے یہ سب مشہور کیا آخر اس قدر؟ تو اس پر تبصرہ کرنا ضروری ہے، اور کچھ مفصل تبصرہ ہوگا، اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک صحابیہ پر الزام ہے۔ کس کی طرف سے یہ سب گڑھا گیا ہے اور کس کا کردار ہے اس کے پیچھے، اس کو فلموں میں باقاعدہ دکھایا گیا ہے، الرسالہ میں اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھایا گیا ہے باقاعدہ، کہ کس طرح سے ہندہ نے وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال کیا تھا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے۔ بہت بھیانک انداز میں اس کو دکھایا گیا باقاعدہ فلمہ کر کے، چنانچہ اس کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے۔ سچ یہ ہے کہ اس قصے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ روایت چند کتب احادیث اور تاریخ اور تفاسیر میں وارد ہے، مگر اس کی سند منقطع ہے، اور یہ روایت مرسل ضعیف ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بغیر سند کے نقل کیا ہے، جو کہ ضعیف ہے۔ ابن ہشام نے منقطع سند کے ساتھ نقل کیا ہے، اور وہ بھی ضعیف ہے۔ واقدی نے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ سخت ضعیف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس واقعے کی جتنی سندیں ہیں ایک بھی صحیح نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ حقائق کے برعکس ہونے کے باعث اس کا متن منکر ہے۔ سب سے پہلے ہم مذکورہ روایت کو دیکھتے ہیں۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں ابن اسحاق سے بھی اسے نقل کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ ہند نے، یعنی واقدی کے خلاف یہ روایت ہے تھوڑا، واقدی میں ہے کہ مسلح دوسروں نے کیا تھا، انہوں نے کلیجہ چبایا تھا، اور ان کے جسم کے جو حصے مسلح کیے گئے تھے ان کا ہار اور پازیب بنا کر کے پہن لیا تھا، اس طرح کے ہے۔ لیکن ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ ہند نے عورتوں کے ساتھ مل کر کے، مکہ کی کچھ عورتوں کے ساتھ مل کر کے ان کے جسم کا مسلح کیا۔ مطلب یہ اور بھیانک ہے۔ جبکہ ابن کثیر والی روایت میں ہے کہ وحشی نے کلیجہ نکال کر ہندہ کو دیا تھا۔ حالانکہ دونوں روایت منقطع ہے، کسی کی سند صحیح نہیں ہے، اور اس طرح سے منکر بھی ہے، اضطراب بھی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میں سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہ کا کوئی کردار نہ تھا۔ نیز اس ضمن میں وحشی رضی اللہ عنہ سے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہ کی کوئی بات یا معاملہ طے نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی وحشی رضی اللہ عنہ ہندہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ بدر میں طویمہ بن عدی کو قتل کیا تھا، اور جبیر ابن مطعم طویمہ بن عدی کے بھتیجے تھے جو کہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، اور وحشی رضی اللہ عنہ بھی ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ وحشی جبیر ابن مطعم کے غلام تھے۔ جبیر ابن مطعم یہ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان ایمان لائے تھے اور خلافت معاویہ میں فوت ہوئے تھے۔ انہوں نے وحشی سے کہا تھا کہ حمزہ نے میرے چچا طویمہ بن عدی کو قتل کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ آقا تھے ان کے، اور تم میرے چچا کے بدلے میں حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ تھی جس نے وحشی رضی اللہ عنہ کو مجبور کیا کہ وہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیں آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے موقع دیکھ کر کے غزوہ احد میں ان کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ ہے۔ اس واقعے میں سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا کا کوئی کردار نہیں ہے۔ پورا جو واقعہ ہے وہ جبیر ابن مطعم اور وحشی کے درمیان گھومتا ہے۔ وہ ان کے غلام تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ طے کیا تھا کہ میرے چچا جو طویمہ بن عدی تھے ان کو بدر کے دن حمزہ نے مارا تھا، تو ان کو تم مار دو اور تم آزاد ہو جاؤ گے، اور انہوں نے ان کو ماری اور اس کے بعد مارا، اس کے بعد آزادی حاصل کر لی۔ یہ سیدھا سیدھا ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے اور کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ کہیں پر بھی ہندہ رضی اللہ عنہا کا نام اس میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ صحیح روایتوں میں دیکھیں گے، حدیثوں کے اندر، تاریخ کے اندر، تو یہی چیز بتایا جاتا، اسے اتنا ہی بتایا گیا بس۔ لیکن جہاں ہندہ کو لا کر کے بیچ میں ڈالا جاتا ہے تو پھر یہ ایک کہانی بن جاتی ہے، ٹوئسٹڈ کہانی بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں کس کا کردار ہے، کون لوگ ہیں جو صحابہ کے درمیان، خاص طور سے بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان یہ نفرت بھرا واقعہ ڈالنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے درمیان۔ اور میں کہتا ہوں کہ انہی سارے واقعات کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ فلمایا گیا ہے الرسالہ۔ تاریخ بتانا مقصد نہیں ہے، سیرت بتانا مقصد نہیں ہے، ایسے ہی واقعات کو ہائی لائٹ کرنا مقصد ہے تاکہ صحابہ کے تعلق سے غلط میسج جائے مسلمانوں میں۔ دو پارٹی بنا کر کے ایک سے نفرت دلایا جائے اور ایک سے محبت کا ڈھونگ رچا جائے، حالانکہ صحابہ سب کے سب عدول ہیں۔ شرف صحابیت کسی کو بھی حاصل ہوئی وہ عند اللہ مغفور ہے، عند الرسول عند اللہ ہر جگہ وہ محبوب ہے۔ ہم ان کے درمیان دو پارٹی نہیں بنا سکتے، کسی کو نیچا کسی کو اونچا نہیں دکھا سکتے۔ اللہ کے رسول کے نزدیک ہر صحابی محبوب ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر کتاب المغازی کے عنوان سے کتاب المغازی میں قتل حمزہ بن عبد المطلب کے تحت اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ سیدنا وحشی رضی اللہ عنہ جب خدمت رسالت میں حاضر ہوئے، ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے وحشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اور ہندہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ جب وحشی یہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں بیعت کرنے کے لیے، اسلام لانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشرف با اسلام ہونا
قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم اپنا چہرہ میرے سامنے مت لاؤ، نہ لایا کرنا۔ لیکن اس کے برعکس جب سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا اسلام لاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ ہندہ کے مابین ہونے والی فصیحانہ و بلیغانہ گفتگو کا تذکرہ بھی دیکھیں گے، آپ کتابوں میں موجود ہے۔ کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہندہ رضی اللہ عنہا سے حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے کوئی بات نہیں فرمائی؟ جب وحشی آئے تو آپ کو یاد تھا ان کی شہادت اور اس کی حالت، کس طرح سے ان کو مارا گیا، لیکن جب سیدہ ہندہ آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ کو اپنے چچا حمزہ کے بارے میں کچھ یاد نہیں رہتا ہے، کسی چیز کا ذکر نہیں کرتے اس تعلق سے۔ یہاں وحشی آتے ہیں تو ان سے آپ چہرہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے نہیں آنا، کیونکہ مطلب نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہے، مسلمان ہو گئے تو پھر کافی ہے صحابی ہونے کے لیے، دینی اعتبار سے وہ الگ چیز ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ حمزہ ہمارے جو چچا ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں تمہارے آنے کی وجہ سے، اس وجہ سے آپ نے کہا تھا۔ لیکن دیکھیے سیدہ ہندہ جب اسلام لاتی ہیں تو آپ نے کسی چیز کا تذکرہ نہیں کیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے جس طرح سے واقعہ بیان کیا جاتا ہے سیدہ ہندہ کو لے کر کے کہ انہوں نے سینہ چاک کیا، کلیجہ نکالا، اسے چبایا اور نگل نہ سکی تو اسے اگل دیا، اور پھر اس کے بعد کٹے ہوئے اعضا کا پازیب اور کیا کیا بنا لیا، پھر گلے میں پہن لیا، ایسا ویسا، اور پھر مکہ گئیں اور کیا کیا ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا جرم قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، قتل کرنے سے بھی یہ جرم بہت ہی سنگین ہے کہ شہید کی لاش کا مسئلہ کرنا، کلیجہ نکال کر چبانا وغیرہ وغیرہ۔ مذکورہ روایت کے مطابق اگر یہ جرم ان سے سرزد ہوا ہوتا جیسا کہ بتایا جاتا ہے تو کیا اللہ کے رسول ان سے نفرت کا اظہار نہ فرماتے اور انہیں نہ کہتے کہ میرے سامنے تم کبھی مت آنا کہ میرے چچا یاد آ جاتے ہیں؟ لیکن کسی بھی روایت کے اندر آپ نہیں دکھا سکتے، کسی ضعیف اور موضوع روایت کے اندر بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے کہ آپ نے ان سے نفرت کا اظہار کیا ہو سیدہ ہندہ سے۔ یہی چیز ان روایتوں کے جھوٹ ہونے کے لیے کافی ہے کہ ان روایتوں کے اندر ان گڑھنے والوں کو، جھوٹ بولنے والوں کو یہ بھی ڈالنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول نے ان سے ہندہ سے نفرت کا اظہار کیا اور ان سے کہا کہ میرے سامنے نہیں آنا اور چہرہ پھیر لیا وغیرہ وغیرہ، لیکن ان جھوٹ گڑھنے والوں نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا، یہ چیزیں نہیں ڈالی اس میں۔ تو کہتے ہیں نا جھوٹ کا سر نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں اس کے بجائے آپ نے کیا سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہندہ کے ساتھ کیا کیا۔ آپ دیکھیں گے وحشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سامنا نہیں ذکر ہے کہ نہ کبھی آپ ملے، وہی بیعت کے وقت ملے، اس کے بعد آپ نے کہا میرے سامنے کبھی مت آنا کیونکہ ہمارے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ آپ نے گویا ان سے ریکویسٹ کیا، اس کے بعد اور کوئی روایت نہیں ہے اور نہ ان کا تذکرہ آتا ہے۔ خلافت صدیقی کے اندر جب جنگ یمامہ میں مسیلمہ کذاب کو جب مار دیتے ہیں، اس کے بعد بیان کرتے ہیں اس کے بعد مجھے خوشی ہوئی کہ شاید میں نے قتل حمزہ کا بدلہ لے لیا ہے، اب ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کی یہاں مجھے جگہ مل جائے۔ بہرحال وہ اسلام لائے تو سارا گناہ ویسے بھی معاف ہو گیا، لیکن انہوں نے اس طرح سے خوشی کا اظہار کیا
کہ مسیلمہ کذاب کو مار دیا میں نے، اور انہوں نے مارا تھا جنگ یمامہ میں، کا ہو سکتا ہے اس کا بدلہ پورا ہو گیا ہو۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ سیدہ ہندہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سلوک کیا۔ پہلی بات، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ تو بہت اچھا سلوک کیا، لیکن دیکھیے ہندہ کے ساتھ، ان کے گھر کے ساتھ کیا کہا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان کے گھر میں جو چلے جائے وہ مامون ہوگا، اس کو امن ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس گھر کے اندر جو ہے اس کو تو اور امن ہے، اور اس گھر کی مالکن تھی یہ ہند بنت عتبہ، یعنی ان کے گھر کو حرم قرار دے دیا، پناہ گاہ قرار دے دیا، کہ وہاں اگر کوئی چلا جائے تو ویسے ہی ہے جیسے حرم میں ہوتا ہے۔ بتائیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نفرت ہوتی تو ایسا نہیں کہتے، اور خاص طور سے انہوں نے اگر قتل میں کچھ بھی حصہ لیا ہوتا، ان کا کوئی کردار ہوتا، تو آپ ان کے گھر کو اس طرح سے حرم نہیں قرار دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ ہندہ کو اس معاملے میں جو گھسیٹا گیا ہے یہ بے بنیاد ہے۔ مزید برآں فتح مکہ کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس پر بیعت کرنے کے بعد سیدہ ہندہ کا یہ عرض کرنا، دیکھیے سیدہ ہندہ نے جب بیعت کی اللہ کے رسول سے اسلام لانے کے لیے، تو ہندہ نے کیا کہا؟ عربی میں تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، فصیح اور بلیغ انداز میں انہوں نے کہا۔ اس کا مفہوم کیا؟ یا رسول اللہ، آج سے پہلے روئے زمین پر آپ سے زیادہ مجھے کوئی مبغوض نہیں تھا، اور آج آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ آج سے پہلے آپ سے زیادہ کوئی برا نہیں تھا میرے نزدیک، اور اب آج کے بعد آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رہا۔ یہ تو الفاظ تھے سیدہ ہندہ کے، یہ ان کا اظہار تھا محبت کا، سیدہ ہندہ کا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے بدلے میں کیا کہا، کیا جواب دیا؟ یہ پہلی ملاقات ہے سیدہ ہندہ سے اللہ کے رسول کی۔ آپ نے فرمایا وَأَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ صحیح بخاری میں جا کر کے دیکھیے، سیدہ ہندہ نے جب کہا کہ اللہ کے رسول آج میری نظر میں آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں رہا، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَأَيْزًا، اور میرا بھی یہی حال ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے، کیا مطلب اس کا؟ قسم کھا کر کے آپ نے ایسا کسی کے تعلق سے نہیں کہا ہے۔ آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا بہت سارے لوگوں سے، لوگوں نے سوال بھی کیا اللہ کے نزدیک، آپ کے نزدیک، اللہ کے رسول آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب موجود ہے، لیکن قسم کھا کر کے آپ نے کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ اور ایزن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو کلام پہلے گزر چکا ہو اسی کو ریپیٹ کرنے کے لیے آتا ہے ایزن۔ گویا ہندہ نے جو الفاظ کہے، جس محبت کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اسی کی ریپیٹیشن ہے۔ وَأَيْزًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی یہی حال ہے۔ یعنی سیدہ ہندہ کی عزت و حرمت محبوب ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک۔ آخر اتنی شدید محبت کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر ان کا کچھ بھی کردار ہوتا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا محبت کرتے تھے، اور کافی غم ہوا تھا آپ کو ان کی شہادت کا، کیا اس طرح کی محبت کا اظہار کرتے؟ اور اگر
ان کا کوئی کردار ہوتا تو آپ کا تعامل اس طرح سے ہوتا سیدہ ہندہ کے ساتھ؟ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، بلکہ ان کا جرم تو اور بڑا تھا۔ وحشی کے ساتھ جو آپ کا تعامل رہا، جو سلوک رہا، اس سے کہیں زیادہ خراب ہونا چاہیے تھا۔ یہ ساری چیزیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے تو میرے چچا کا، محبوب چچا کا کلیجہ چبایا ہے، میرے سامنے مت آنا، بس تیرا اسلام قبول ہے، مسلمان ہو گئی، کافی ہے، میرے سامنے نہیں آنا، مجھ سے بات نہیں کرنا، ایسا کچھ نہیں آپ نے کہا، بلکہ الٹا قسم کھا کر کے محبت کا اظہار کیا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے لوگ ایمان لائے، مگر محبت و عقیدت سے بھرا وہ الفاظ، وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، کسی اور شخص کو نصیب نہیں ہوا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ امام بخاری نے عنوان قائم کیا ہے باب و ذکر ہندہ، اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل بتائی ہے کتاب و مناقب الانصار کے اندر۔ آپ جائے دیکھیں صحیح بخاری کی کتاب و مناقب الانصار میں باب و ذکر ہندہ، اس میں یہ پورا واقعہ انہوں نے نقل کیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول کے پاس وہ بیعت کرنے کے لیے آئیں، اسلام قبول کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اپنی محبت کا اظہار کیا، اور پھر اس کے بعد بیعت کی جب جو آیت ہے اس کو اللہ کے رسول نے جب تلاوت کیا، اور اس کے اندر چونکہ کچھ شرطیہ بیعت ہے کہ تہمت نہیں لگانا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، شرک نہیں کرنا ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آیت میں ہیں، تو جب زنا کا لفظ آیا تو انہوں نے باقاعدہ اعتراض کیا، اللہ کے رسول کیا ایک آزاد شریف عورت زنا کر سکتی ہے؟ مطلب ایسا شرط لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ نے اعتراض بھی کیا، اللہ کے رسول سے انہوں نے گویا گفتگو کی دو بدو، اور پھر مسئلے مسائل بھی پوچھے اس وقت۔ مطلب یہ ہے کہ کھل کر کے انہوں نے اللہ کے رسول سے باتیں کی، اور بہت ساری باتیں ہوئیں، انہوں نے مسئلہ کیا پوچھا، مطلب اتنا کلوز ہو گئی کہ گھریلو مسائل تک کا انہوں نے پوچھا۔ یہ بخاری ہی کے اندر موجود ہے۔ قالت یا رسول اللہ ان ابا سفیان رجل مسیک فهل علی حرج ان اطعم من الذی له عیالنا قال لا اراه الا بالمعروف۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ابو سفیان چونکہ بخیل انسان ہیں، تو کیا میرے لیے یہ جائز ہے کہ ان کے بتائے بغیر میں کچھ پیسہ بال بچوں پر اپنے خرچ کر دوں؟ ان سے پوچھے بغیر، تو آپ نے کہا معروف طریقے سے خرچ کر سکتی ہو۔ تو یعنی گھریلو مسائل بھی وہاں پر فوراً انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا، اور آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے رسول سے کس طرح سے محبت کا انہوں نے اظہار کیا، اور فوری طور پر اسلام سے انہیں محبت ہو گئی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کوئی حرج ہوگا یا نہیں ہوگا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو بڑا دکھ ہوتا ہے ان تاریخی روایتوں پر، اور ان مکار قسم کے لوگوں پر جو دھڑلے سے تعلیق چڑھا دیتے ہیں اور تبصرہ کر دیتے ہیں ان صحابہ کرام پر جو فتح مکہ کے وقت اسلام لائے تھے، کہ وہ لوگ تو تلوار کے سائے میں اسلام لائے تھے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں پہنچا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ سید قطب، یہ مودودی، یہ فلانے، یہ دھماکے، بڑے بڑے لوگ، اپنے آپ کو سمجھنے والے، مفکرین سمجھنے والے، شہید کہلوانے والے، ایسی بات جب ان صحابہ کرام کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک سے ایک ہجوم نظر آتا ہے ان کی تائید کرنے میں۔ دراصل یہ لوگ شیعوں اور رافضیوں کے چیلے ہیں، جنہوں نے ایسی روایتیں گڑھ رکھی ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ ارے فتح مکہ کیا، اللہ کے رسول کے آخری وقت میں اگر کوئی اسلام لے آیا آپ کے سامنے، وہ صحابی ہے۔ فتح مکہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ سن 8 ہجری ہے، آپ کی وفات سن 11 ہجری میں ہوئی ہے۔
دراصل یہ لوگ نہ بخاری پڑھتے ہیں، نہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، نہ سیرت کی صحیح کتابیں پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز عقیدہ اور اصول نہیں پڑھتے ہیں، اس طرح سے تبصرہ کر دیتے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں۔ آخر صحیح بخاری کی ان روایتوں کو کیا کریں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ دھڑلے سے کہہ دیتے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں پہنچا تھا، لالچ میں وہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، تلوار کے ڈر کی وجہ سے مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کو مورخ، مفکر اور شہید، مجاہد نہ جانے کیا کیا بولا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے دراصل فکری انحراف، منہج کی کمزوری، صحیح نہ ہونا۔ تو آدمی موضوع اور ضعیف اور من گھڑت روایتیں پا جاتا ہے، اسی کو بنیاد بنا کے پہاڑ بنا دیتا ہے، اسی پر اپنی عمارت کھڑی کر دیتا ہے۔ عقیدہ کی نہ کتاب پڑھتا ہے وہ، نہ حدیثوں کی کتاب پڑھتا ہے، اور نہ ہی تفسیر میں جو مشہور کتابیں ہیں ان کو نہیں دیکھتا ہے۔ رافضیوں، شیعوں اور خوارج کے مشہور کی ہوئی روایتوں کو لے کر کے اسی پر بنیاد کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان پارٹیاں بنا دیتے ہیں۔ یہ صحابی منافق تھا، نعوذ باللہ، یہ صحابی اس کے دل میں تو بات ہی نہیں، ایمان نہیں گھسا تھا، یہ تلوار کے ڈر سے ایمان لایا تھا، یہ لالچ کی وجہ سے ایمان لایا تھا، یہ حکومت اور سیادت کی وجہ سے اسلام لایا تھا۔ مختلف قسم کی باتیں یہ لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ ہندہ کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کسی بھی کتاب میں ہو۔ یہ ایک اصول میں بار بار بتاتا ہوں کہ صحابہ کی سیرت اور کردار سے کوئی بھی روایت، تاریخی روایت ہو، کوئی بھی روایت ہو، اگر کھلواڑ کرے تو سب سے پہلے اس کی سند دیکھیے، اس کی جانچیے، اسی انداز اور اسی معیار پر جانچیے جو معیار اور انداز اور اصول محدثین نے قائم کیا ہے۔ کیونکہ قرآن اور حدیث سے بڑھ کر کے کوئی تاریخی روایت ہو نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو سرٹیفکیٹ دے دی ہے صحابہ کرام کو، صحیح حدیثوں کے اندر جو سرٹیفکیٹ مل گئی ہے، وہ کسی تاریخی روایت کو بنیاد بنا کر کے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، اس سرٹیفکیٹ کو جعلی نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے قرآن کو پڑھنا ہوگا، عقیدے کو پڑھنا ہوگا، اور صحیح حدیثوں کو پڑھنا ہوگا، تب سمجھ میں آئے گا۔ سیدہ ہندہ ہیں، رسول اکرم سے اسلام پر بیعت کرتی ہیں، بیعت کے دوران جو شرط لگائی جاتی ہے اس پر سوال کرتی ہیں، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ پھر سیدہ ہندہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ گویا اسلام لانے کے بعد کہیں کسی طرح کی ناگواری کا اظہار ثابت نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار ہے۔ پلس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں سیدہ ہندہ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ صرف رافضی شیعوں اور سبائیوں کا من گھڑت قصہ ہے، جو ہمیشہ بنو امیہ کو بنو ہاشم کا دشمن بنا کر دکھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، تاکہ صحابہ کی ساکھ کمزور ہو اور کتاب و سنت کی بنیادیں ہل جائیں۔ لیکن کتاب و سنت کے متوالے جب تک زندہ ہیں، مجوسی رافضیوں اور دشمنان اسلام کے مذموم ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔